نماز جنازہ کی تکبیرات نکل گئی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیرات رہ گئی ہیں ان کو پورا کر لے، ان کو پورا کرے، اس کے بعد سلام پھیر دے، اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھو؟ اس طرح تو اکثر یہاں بھی نماز جنازہ کرواتے ہیں، گاؤں لے جاتے ہیں وہاں بھی کرواتے ہیں، 2 دفعہ کروا سکتے ہیں؟ ہاں، نماز جنازہ ایک سے زائد کرنے کی گنجائش شریعت میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو اس میں اس میت کا ولی شریک نہ ہو۔ اگر میت اس سے جنازے میں شریک ہو گیا تو اب اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا اس پر کہیں بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگا، یعنی چاہے اسی شہر میں اسی جگہ میں یا کہیں گاؤں دیہات میں لے کے جانا اس کے آبائی علاقے میں، تو وہاں پر پڑھنا جائز نہ رہے گا اگر ولی نے پہلے پڑھ لی ہو تو۔ اگر پہلے نہ پڑھی تو پھر وہاں پر لے جا کر اس کو وہ دوبارہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی کتنے سے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں یا صرف ایک ہی ولی ہوتا ہے؟ ولی جس طرح کوئی بھی، بیٹے ہیں وہ جی، ولی ہیں، بیٹا ہے، اسی طرح باپ ہے، یہ اولیاء شمار ہوتے ہیں، میت کے ولی شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اس میت کی نماز جنازہ نہ پڑھے، کسی ایک نے بھی اگر پڑھ لی تو اس صورت میں اب اگلی نماز جنازہ ساقط ہو جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر پڑھ لی تو پڑھنے والے خلاف سنت کے مرتکب ہوں گے۔ جی، نماز جنازے کی جو دعا ہے وہ عام دعا میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، نماز جنازہ کی جو دعا ہے چونکہ دعا ہی ہے تو وہ عام حالات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ چاہے وہ جیسے بالغ کے لیے الگ دعا ہے اور پھر نابالغ بچی اور نابالغ بچے کے لیے الگ سے دعا ہے، چاہے وہ نماز جنازہ میں پڑھیں اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں، شرعاً کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ جو چھوڑتے ہیں نماز میں، نماز جنازہ میں، جی، وہ کب چھوڑنے چاہیے؟ سلام کے وقت چھوڑنے چاہیے، سلام سے پہلے چھوڑنے ہاں، چاہیے؟ یہ آپ کی بات، اس کا وہ پچھلی بات کی میں ایک اہم بات بتا دوں کہ جو نماز جنازہ کی دعائیں عام حالات میں پڑھنا ہے تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو الفاظ ایسے ہوں کہ جو میت سے یعنی فوت شدہ انسان سے متعلق ہوں تو اس کے لیے آپ کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کسی کو دے کر وہ دعا پڑھیں تو وہ زندہ انسان ہو، ایسا نہیں۔ آپ کسی اس میں جو اگر فوت شدہ بندے سے متعلق وہ لفظ ہو تو پھر آپ اس کے لیے تصور اس کسی بھی فوت شدہ کا کر سکتے ہیں عام حالات میں اگر آپ کر رہے ہیں، یعنی نماز جنازہ سے ہٹ کے۔ نماز جنازہ جب مکمل ہو گئی تو اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرا جائے، اصل طریقہ اس کا یہ ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح چھوڑا جائے، بلکہ آپ دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی ہاتھ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ایک سلام پھیرا پھر ایک ہاتھ چھوڑا، دوسرا سلام پھیرا پھر ہاتھ چھوڑا، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑے جائیں پھر سلام پھیرا جائے، اور بہتر بھی یہی ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ہے صرف یعنی کہ نہیں ہو سکتی، جی اس سے پہلے آپ نے نماز جنازہ کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ یہ صرف دعا ہے، جی، تو یہ تو دعا ہے اس میں، اور غائبانہ کے لیے اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ اگر آپ دعا ہی ہے تو غائبانہ بے شک میت نہیں ہے، تو اگر ہم میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نماز جنازہ کی ٹرمینالوجی ہے کہ ہم اس کو نماز کہتے ہیں، اس کی نیچر اگر سے دعا کی ہے، لیکن چونکہ باقاعدہ نماز سے مشابہت ہے کہ اس میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور دعا ہے تو طہارت اس کے لیے شرط ہے، اور پھر اس میں باقاعدہ جماعت کی شکل اختیار کی جاتی ہے، اور اس طرح جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے یک گونا یعنی ایک پہلو یہ بھی موجود ہے، ایک پہلو جب یہ بھی موجود ہے تو اس لیے ہمیں پھر بہت ساری احتیاط کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ باقاعدہ اس کے طریقے حدیث میں بتائے گئے، متعین کر کے بتائے گئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غائبانہ پڑھی ہے وہ صحابہ کرام نے اگرچہ میت کو نہ دیکھا ان کے اعتبار سے غائبانہ، لیکن سرکار کے اعتبار سے حاضر تھی، اس لیے وہ جو طریقہ متعین ہو گیا اسی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی اور سوال؟ یہ گاؤں دیہات میں تو جو قبرستان وہ جوتوں کا کیا خیر نماز اذان ہو رہی ہے تو آواز صحیح نہیں آ رہی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں ڈسکس